السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدیٰ نامے میں۔ آج ہم استاذ العلماء صدر المحدثین علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی علیہ رحمۃ رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی اپنے عہد کی ایک منفرد اور جامع کمالات شخصیت تھے۔ آپ کی زندگی اخلاص و اثار، سعی پہم، جہد مسلسل اور عزم صمیم سے عبارت تھی۔ علامہ عبدالقیوم ہزاروی علیہ رحمۃ رضوان اپنے اسلاف کے ایثار، اخلاص، استقامت و عزیمت، ورع و تقویٰ کا کامل مظہر اور ان کے علمی وراثت کے امین تھے۔ علامہ عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ علیہ درس نظامی میں عدیم النظر معلم کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ ہر علم اور ہر فن پر آپ کو مکمل اور کامل عبور حاصل تھا۔ علامہ عبدالقیوم ہزاروی علوم عربیہ و اسلامیہ کی تدریس کے ایسے مرکب تھے جس نے علم کے میدان میں ہر جانب اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ علامہ عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ علیہ اپنے حیات مبارکہ میں علمی رفعتوں اور مناصب جلیلہ تک پہنچے، مگر ان میں سے کچھ بھی موروثی نہیں تھا، باپ داداؤں سے ملا ہوا نہیں تھا۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی دنیا آپ تعمیر کرتے ہیں، اپنے مکانات اور اپنے امکانات، مواقع کا ماحول خود پیدا کرتے ہیں اور ان کے متمنی و طلبگار ہوتے ہیں۔ جن سے مناصب کو عزت ملتی ہے، عہدوں کو وقار ملتا ہے، جس مقام اور مسند پر بیٹھے اسے نشان امتیاز بنا دیتے ہیں۔ آپ اپنے تلامذہ، معتقدین اور متوسلین کے روحانی باپ، مربی اور محسن تھے۔ آدمی کو باکمال انسان بنانا ایک مشکل ترین فن ہے۔ کردار سازی میں علامہ عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ علیہ کو خداداد صلاحیت حاصل تھی۔ دراصل یہی اعزاز نبوت اور فیضان نبوت ہے۔ یہی تربیت نبوت تھی کہ جس نے گدڑیوں، کنواروں، وحشی انسانوں اور صحراؤں اور ریگستانوں کے مکینوں کو رہتی دنیا تک کے لیے علم، تہذیب، عدل و انصاف، زہد و تقویٰ اور الغرض شجاعت و صداقت کی مثال بنا دیا۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا ابو سعید مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی بن مولانا حمید اللہ 29 شعبان المعظم 1352 ہجری بمطابق 18 دسمبر 1933 میں بمقام میرا علاقہ پرتناول مانسیرا ہزارہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے خاندان کے اکثر افراد علم دین اور حفظ قرآن کی لازوال دولت سے بہرایاب تھے۔ علامہ عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ علیہ نے ابتدائی کتب فارسی جھندریڑ شریف ضلع گجرات کے اپنے چچا مولانا محبوب الرحمان سے پڑھی، جبکہ مولانا مذکورہ انتہائی کتب وہاں مولانا محب النبی سے پڑھا کرتے تھے۔ فنون کی ابتدائی کتب مرکزی دارالعلوم حزب الاحناف لاہور میں مولانا سید محمد انور شاہ صاحب سے پڑھنے کے بعد باقی تمام کتب متداولہ شیخ الحدیث علامہ مولانا غلام رسول صاحب فیصل آباد سے اور دارالعلوم جامعہ رضویہ منظر اسلام ہارون آباد بہاول نگر اور مدرسہ احیاء العلوم بورے والا ملتان اور دارالعلوم حزب الاحناف میں پڑھی۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا سید احمد علیہ رحمہ سے دارالعلوم حزب الاحناف میں، پھر محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد رحمہ اللہ علیہ سے جامعہ رضویہ منظر اسلام فیصل آباد میں درس حدیث لے کر ہر دو اداروں سے 1955 اور 1956 میں سند فراغت اور دستار فضیلت حاصل کی۔ دارالعلوم حزب الاحناف میں آپ کی دستار بندی کے موقع پر دیگر اکابر علماء اہل سنت کے علاوہ حضرت محدث اعظم ہند سید محمد اشرفی کچوچوی علیہ رحمۃ رضوان اور قائد تحریک ختم نبوت حضرت علامہ ابو الحسنات رحمہ اللہ علیہ، علامہ عبدالغفور ہزاروی اور علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ علیہ موجود تھے۔ ابھی آپ دارالعلوم حزب الاحناف لاہور میں درجہ حدیث کے متعلم تھے کہ جامعہ حنفیہ قصور کے محتمم شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ صاحب ایک مدرس کی تلاش میں دارالعلوم حزب الاحناف لاہور تشریف لائے۔ چنانچہ مفتی اعظم پاکستان علامہ ابو البرکات علیہ رحمہ نے آپ کو مولانا محمد عبداللہ صاحب کے ہمراہ جامعہ حنفیہ قصور میں تدریس کے لیے بھیجا، جہاں تقریباً 22 اسباق کی تدریس آپ سے متعلق ہو گئی۔ کثرت اسباق کی وجہ سے علامہ عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، چنانچہ دوسرے سال آپ کے خرابی صحت کی بنا پر گھر آ گئے۔ اسی دوران حضرت محدث اعظم رحمہ اللہ علیہ نے آپ کو فیصل آباد بلا کر سمندری ضلع فیصل آباد میں خطابت اور قیام مدرسہ کے لیے بھیجا۔ چونکہ آپ کی طبیعت کا رجحان امامت و خطابت کی بجائے تدریس کی طرف زیادہ تھا، اس لیے چند دن بعد آپ واپس فیصل آباد آ کر حضرت محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ علیہ کی اجازت سے
دورہ حدیث میں شامل ہو گئے۔ جلسہ دستار فضیلت کے موقع پر مولانا عبدالغفور محتمم جامعہ غوثیہ رضویہ غلہ منڈی پیر محل دارالعلوم کے لیے قابل مدرس کی حاصل کرنے کے لیے فیصل آباد آئے، اور جب طلباء سے آپ کی قابلیت اور علمی لیاقت کا علم ہوا تو حضرت مفتی اعظم پاکستان کی اجازت سے آپ کو بطور مدرس پیر محل لے گئے۔ چونکہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا، اس لیے آپ نے تدریسی چارج سنبھالا اور رمضان المبارک کی تعطیل گزارنے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اسی دوران آپ کے استاذ محترم حضرت علامہ مولانا غلام رسول شیخ الحدیث جامعہ رضویہ فیصل آباد نے جامعہ مسجد خراسیاں لاہور میں جامعہ نظامیہ رضویہ کے نام سے ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی، اور اپنی معاونت کے لیے آپ کو طلب کرنے کی غرض سے فیصل آباد خط لکھا۔ خط ملنے پر حضرت مفتی اعظم پاکستان نے حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ علیہ کو فیصل آباد بلا کر صورتحال پیش کی اور آپ سے رائے طلب کی۔ آپ نے کہا، جس طرح حکم ہو میں حاضر ہوں۔ جب بار بار طلب رائے پر حکم کے لیے اصرار بڑھا تو مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ علیہ نے آپ کو لاہور میں جا کر اپنے استاذ محترم کی معاونت میں کام کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ چنانچہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی لاہور پہنچ کر تدریسی فرائض سر انجام دینے کے علاوہ جامعہ کی انتظامی معاملات اور سرمایہ کی فراہمی میں بھی حصہ لیا، بلکہ قلیل مشاہرے کی صورت میں جملہ تکالیف کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا۔ اسی دوران آپ نے 2 سال مسجد دروازہ اور 5 سال تک آخری بس اسٹاپ کرشن نگر لاہور میں امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دیے۔ یوں تو آپ جامعہ نظامیہ رضویہ کے قیام ہی سے جملہ انتظام و انتصرام حتیٰ کہ قابل مدرسین کے انتخاب و تقرر میں شریک کار رہے، لیکن جب یکم شعبان المعظم 1382 ہجری بمطابق 29 دسمبر 1962 کو حضرت مفتی اعظم پاک رحمہ اللہ علیہ وصال فرما کر اپنے خالق حقیقی جا ملے، اور ان کے بعد حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان جاری رکھنے کے لیے حضرت استاد العلماء مولانا غلام رسول علیہ رحمہ جامعہ رضویہ مظہر اسلام فیصل آباد تشریف لے گئے تو جامعہ نظامیہ رضویہ کے جملہ انتظامات مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ علیہ کے سپرد ہو گئے۔ میں 1960 میں تنظیم المدارس الاسلامیہ پاکستان کے نام سے سنی مدارس کی ایک تنظیم قائم کی گئی۔ قواعد و ضوابط مرتب ہوئے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر یہ تنظیم زیادہ دیر تک برقرار رہ نہ سکی۔ 1973 میں تنظیم المدارس کی نشاط ثانیہ کے لیے دارالعلوم امجدیہ کراچی سے تحریک پیدا ہوئی۔ شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ الازہری الامجدی کی سرپرستی میں کراچی اور سندھ کے علماء کی مجلس مشاورت میں یہ طے پایا کہ تنظیم کے احیاء کے لیے ملک گیر کنونشن بلایا جائے، نیز تحریک کا دفتر پنجاب میں ہو۔ چنانچہ سوچ و بچار کے بعد قرائے فعال آپ کے نام نکلا اور یہ کام آپ کے سپرد کر دیا گیا۔ چنانچہ اکابر علماء کے انتخاب اور اعتماد کے مطابق آپ نے شب و روز ان تک جد و جہد کے بعد جامعہ نظامیہ رضویہ میں 14 ذی الحجہ 1393 ہجری 9 جنوری 1974 بروز بدھ ملک کے چاروں صوبوں اور کشمیر کے سنی مدارس کا کنونشن بلایا، اور علماء اکرام کے اس جمع غفیر میں آپ کو تنظیم المدارس کا ناظم اعلیٰ مرکزی مقرر کیا گیا۔ علامہ مفتی عبدالقیوم رحمہ اللہ علیہ کے 4 صاحبزادے محمد سعید، محمد عبد المصطفیٰ، محمد عبد المجتبیٰ اور محمد عبد المرتضیٰ ہیں، اور 4 صاحبزادیاں ہیں۔ آپ کے چاروں صاحبزادے دین و ملت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یوں تو علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ علیہ سے بے شمار طلباء اکتساب علم و فیض کر چکے ہیں، تاہم کچھ معروف اور مشہور تلامذہ کے نام کچھ یوں ہیں: حضرت مولانا عبدالحکیم شرف قادری رحمہ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد شریف ہزاروی، حضرت مولانا سید مزمل حسین شاہ، مولانا محمد صدیق، مولانا عبدالتواب صدیقی، مولانا گل محمد صاحب عتیقی، حضرت مولانا مفتی ہدایت اللہ صاحب، مولانا محمد یحییٰ صاحب، مولانا مفتی محمد منیب الرحمن مفتی اعظم پاکستان، مولانا محمد طفیل، مولانا سید خادم حسین شاہ، مولانا قاری عبدالرشید سیالوی، مولانا حافظ عبدالستار نظامی، مولانا سید غلام مصطفیٰ بخاری، مولانا محمد صدیق ہزاروی، مولانا محمد بشیر نقشبندی اور مولانا حافظ احسان اللہ ہزاروی وغیرہ۔ حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ علیہ اسی نصب العین کے امین تھے۔ آپ نے ایسے لاتعداد گمناموں اور بے ناموں کو نامور بنا دیا۔ آپ ان کے تلامذہ کرام کی فہرست پر نظر ڈال کر دیکھیے تو صحیح، انہوں نے کیسے کیسے شاہکار تخلیق فرمائے۔ علامہ مفتی عبدالقیوم رحمہ اللہ علیہ کا انداز تربیت حکیمانہ بھی تھا،
لیکن اس کے ساتھ وہ سیکھنے والوں کو ان کی علمی نارسائی، عملی کوتاہی اور بشری کمزوریوں کا بھی احساس دلایا کرتے تھے۔ حضرت علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ علیہ بلا شبہ عصبیت مذمومہ کے داعی و مبلغ نہیں تھے، آپ تسلف فی الدین کی علامت تھے، اور یہی جذبہ صادقہ اپنے تلامذہ کے قلوب و اذہان میں راسخ کرتے تھے تاکہ کسی بڑی طمع، ہوس، حریص ہوائے نفس اور خوف سے ان کے پائے اس بات میں لغزش نہ آنے پائے۔ حضرت علامہ عبدالقیوم ہزاروی اپنے عہد کے ان لوگوں میں سے تھے جو معیار حق تھے، حق گو تھے، حق پر ڈٹ جانے والے اور حق پر مر مٹنے والے تھے۔ آپ کے اخلاف، اولاد، امجاد اور تلامذہ کے علاوہ ان کی دو عظیم یادگاریں بھی ہیں: جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور شیخوپورہ کمپلیکس، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان۔ ان دونوں اداروں کی تشکیل و تعمیر پر انہوں نے اپنے شباب اور عمر عزیز کا ایک ایک لمحہ صرف فرمایا۔ عوام و خاص اہل سنت کا ایک ایک فرد جانتا ہے کہ علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ علیہ بعد نماز فجر سے لے کر بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء تک ادارے ہی میں رہتے، اور اس لیے ان کی خلوت و جلوت سب کے سامنے تھی۔ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ علیہ کا باطن ان کے ظاہر سے بھی زیادہ درخشاں تھا، روشن تھا، تابناک تھا، اور سب جانتے ہیں اور آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چہرہ بھی نورانی عطا فرمایا تھا۔ علامہ عبدالقیوم ہزاروی دفتری ذہن، فائل ورک اور رسوم و ضوابط مروجہ کے قائل نہ تھے، لیکن تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی ذمہ داری جب انہوں نے قبول فرمائی تو پھر اس میدان میں بھی نئے معیارات قائم فرمائے۔ الحمدللہ جامعہ نظامیہ رضویہ اپنے ظاہری و باطنی شان و شوکت، عظیم الشان، قابل دید، پرشکوہ عمارت اور علمی وجاہت کے اعتبار سے اس مقام پر فائز ہے کہ اسے ایک یونیورسٹی کا چارٹر حکومت کی جانب سے عطا کیا جائے۔ علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ علیہ نے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی کے فتاوی رضویہ کو تحقیق اور تدوین نو کر کے آپ نے عصر حاضر سے ہم آہنگ کر دیا، اور رہتی دنیا تک آپ کا یہ شاہکار لائبریریوں کی زینت بنا رہے گا، اور موافق اور مخالف اہل علم اس سے صرف نظر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ علیہ کے حیات مبارکہ ہی میں ان کا علمی و دعوتی صدقہ جاریہ جامعہ نظامیہ رضویہ کی چار دیواری سے نکل کر قومی، بین الاقوامی سطح پر پورے عالم پر پھیل چکا ہے۔ ان کے تلامذہ کرام نے جا بجا ادارے قائم کیے، مساجد قائم کیے، پہلے سے قائم اداروں کو جلا بخشی، دعوت و ارشاد کا کام تدریس، تصنیف، تالیف، خطابت اور جدید ذرائع کو استعمال کر کے انجام دیا۔ علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ علیہ 27 جمادی الاخری 1424 ہجری بمطابق 26 اگست 2002 کو اس ظاہری پانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کی پہلی نماز جنازہ عتیق اسٹیڈیم لاہور میں 27 اگست 2003 کو مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ علیہ نے پڑھائی، جبکہ دوسرا جنازہ جامعہ نظامیہ رضویہ شیخوپورہ میں ہوا، جس کی امامت آپ کے قریبی ساتھی بانی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی حضرت مولانا سید حسین شاہ نے کروائی۔ ان کا مزار جامعہ نظامیہ رضویہ شیخوپورہ میں مسجد کے باہر جنوبی طرف موجود ہے۔ ہماری دعا ہے کہ علامہ عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ علیہ کے بعد ان کے اخلاف، صحابزادگان اور تلامذہ اور متوسلین ان کے صحیح جانشین اور وارث ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راز کو سمجھنے اور اس پر کار بند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علامہ عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ علیہ کے قبر و انور پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔